بات ہی نہیں کمپلیٹ کرنے نکلے گی تو دور تک اچھا اب جہاں تک مفاہمت کی بات ہے نہیں شرمیلا پلیز شرمیلا یہی بات اسمبلی یہی سیم چیز اسمبلی میں ہوئی ہے جب ہم بات کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے بڑی پارٹی ہونے کی حیثیت سے چھوٹی پارٹی کو اپنے کولیشن پارٹنر کو سندھ کی دوسری بڑی پارٹی آپ کی کولیشن ہے آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے بات تو سنیں گا ایک سیکنڈ یہی سندھ اسمبلی میں ہوا ہے یہی نیشنل اسمبلی میں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہی آج CNBC پہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس کے بیچ میں لانے کا مگر آپ کی شکایت تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے نہیں ہماری شکایت پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہماری شکایت پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 وزراء اور آج ڈپٹی اسپیکر کے جو رویے جن کو ہم نے کالی بھیڑیں کہا ہے جن کو ہم نے فسادی کہا ہے کالی بھیڑیں کہا ہے اور آپ نے ان وزراء کے نام بھی بتا دیں ذوالفقار مرزا صاحب ہم نے آغا سراج درانی صاحب آپ نے کہا ہے کہ اب آپ میری بات سنیں اب یہ پارلیمانی زبان ہے آپ نے کہا ذوالفقار مرزا صاحب والے بیان پہ تو آپ لوگ قائم رہیں گے دوسرا بیان آپ نے دیا آغا سراج درانی کا دماغ کا علاج کرائے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی قائم ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ سٹی ناظم کے لیے اسپتالوں کے ایڈریسز بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کے علاج کرائیں وہاں جا کے علاج کرائیں یہ کوئی 3 سے 6 کا میٹر ہی سے چل رہا تھا اسمبلی کے اندر جس کے اوپر اس قسم کی کوئی مزے کا خیز گفتگو نہیں تھی ایک سنجیدہ فورم ہے وہ اچھا چلیں انہوں نے 3 سے 6 کا چلایا آپ نے 6 سے 9 کا چلا دیا یا ضروری تھا کہ آپ آگے بیان بازی کریں اس سے کس کو فائدہ ہے یہ اپنے کو آپ اور دوسرے کو تو نہیں کہتے معافی مانگتے ہیں اتنا کرش پیدا کریں غلطی ہو گئی میں آپ سے معافی مانگوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی پورے میڈیا کے سامنے آپ سے معذرت کروں ووٹ دے کے اسمبلی تک پہنچائے آپ نے کہ اگر ہم اسمبلی میں اپنی بیس پہ بیٹھے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص قسم کے رویے سے شکایت ہے تو آپ اسی رویے سے کیوں جواب دے رہے ہیں آپ بڑا پن کا مظاہرہ کریں اچھا ہم ہی ہر دفعہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کیوں نہیں ہم ہی بڑے پن کا میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے پن کے مظاہرے ہم نے کہاں کہا جب صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں تو کیا آپ لوگ معذرت کے ساتھ جو الطاف بھائی کہتے ہیں وہ نیچے یوسی ناظم تک میسج آتا ہے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں وہ سندھ کی منسٹری تک بھی میسج نہیں آتا یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سندھ کی منسٹری تک بھی میسج نہیں آتا دیکھیں ماضی میں میں تو جھگڑا کرنے آئی نہیں ہوں میں تو اپنی مفاہمت کی پالیسی کی پابند ہوں لیکن کیا ماضی میں آپ نے خود دیکھا ہے کیا سٹی ناظم کی طرف سے متنازع بیانات کیا معذرت نہیں ہے کیا رابطہ کمیٹی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کر دو اور معافی مانگ لو یہ بات تو پہلے جب آپ لوگوں کی مانگ لیں نا پہلے بھی جب ہمارے تو وزراء گئے ہمارے سینئر منسٹر گئے پارلیمانی لیڈر گئے کل ہم بھی کسی یوسی ناظم سے سٹی کاؤنسل میں قرارداد پیش کروا دیتے منسٹر کو قرارداد پیش کروا دیتے کل سٹی ناظم ابھی جو ہم بحث کریں وہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کا کیا امپریشن پڑا آپ دیکھیے پہلے اسمبلی میں انہوں نے یہ دیکھا اب یہاں پر یہ دیکھا ان لوگوں کو اپنا سولوشن چاہیے ابھی حسن نے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بتائی کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کو اپنے مسائل کا حل چاہیے یہاں پر ان کو نہیں دیکھنا کہ آپ کو ان سے کیا شکایت ہے ان کو اگر آپ کو شکایت ہے آپ کلوز ڈور کیوں نہیں بات کرتے یہ بات تو آج صبح اسمبلی میں رات کو جب پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی ہر ایشو ختم ہو گیا تھا ہر ایشو سیٹل ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے موضوع پہ بھی بات ہوئی آغا صاحب کے موضوع پہ بھی بات ہوئی سب کچھ سیٹل اور پریزیڈنٹ صاحب جس طرح گئے اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی پیپلز پارٹی کی قیادت پہ آج بھی کل بھی ہم نے پورے اعتماد کا یقین دہانی کرے پریزیڈنٹ صاحب کی جو کولیشن جو آصف علی زرداری صاحب کے الطاف بھائی کے ساتھ ہے اس پہ ہمیں 1% بھی شک نہیں ہم ان پہ بالکل اس طرح اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہماری بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے تو پھر سارا دن ہم دیکھتے رہے ہیں وہ کیا آپ لوگ اٹینشن ڈائیورٹ کرا رہے ہیں ان کے مسائل سے جب آغاز صبح ہوئی اسمبلی کے اندر تو ہم بھی 20 منٹ تک یہی سوچتے رہے کہ یہ رات کیا گفتگو تھی کیا ماحول تھا کیا کولیشن تھی اور یہ صبح کیا ہوا اسمبلی ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری پارٹی کوئی سٹانس دیتی ہے تو ہم بڑے ڈسپلن سے اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک پہنچا دیتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا فریحہ اس میں تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی اس لیے کہ دیکھیں یہ کچھ انسیڈنٹس گنوا رہے تھے ایس ایچ او لیول ٹائپ کے وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں لیکن میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتی اس لیے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے ہم ان کو 10 انسیڈنٹ دیں گے یا ہمیں 20 دیں گے جہاں تک بات ہے کہ پارٹی پالیسی کی وہ بڑی واضح طور پہ مفاہمت کی پالیسی دیکھیں پولیٹیکل ٹیمپریچرز آر ہائی نو ڈاؤٹ ابھی تک یہ ضرور بات کر رہے ہیں کہ جو مفاہمت کی پالیسی ہے اوپر سے بے شک شروع ہوئی ہے لیکن ابھی بھی گراس روٹ لیول پہ ہمارے کارکنان میں تو ہم تو صبر کرتے ہیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ مستحکم ہونے کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول پہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیانات متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی
ماضی میں آ چکے ہیں. پہل نہیں ہوئی کبھی پہل نہیں ہوئی. مجھے بات تو کرنے دیں اظہار. غلط بات کریں گے دیکھ میں انٹرپٹ کروں گا. بعد میں آپ تو یعنی آج جو بیانات آئے ہیں وہ ساری مطلب سمجھ کر بوجھ کر آئے لنڈن سے اسمبلی بات کر کے پھر ہی دیے گئے ہیں جو آج بیانات آئے. ہماری سپریم کاؤنسل ہے رابطہ کمیٹی, انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اسمبلی کی کاروائی کے اوپر. مگر یہ تمام بیانات آپ کی پالیسی کے تحت ہی آئے نا, بعد میں آپ اگر مفاہمت ہوگی پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے. جذباتی وہ کہہ رہی ہے مفاہمت ہو چکی ہے, میرے پروگرام میں کیوں نہیں مفاہمت ہو رہی ہے؟ آپ کے پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے مفاہمت ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے الطاف حسین صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے, وزیر اعلیٰ نے گورنر کو فون کیا ہے, اور سب مل جل کے بیٹھ گئے ہیں. وہ آلریڈی ہو چکی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں, اور یہ پرسوں ڈاکٹر فاروق ستار کا بیان بھی تھا جب وہ ان کا وفد نکل کے باہر بلاول ہاؤس کے باہر یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایسے منسکرینٹس اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو لڑوانا چاہتے ہیں. سو وائی بیکم ہوسٹیج ان دیئر ہینڈز. آپ سے کتنی دفعہ ہم یہی چیز دیکھیں گے بار بار کہ بیانات ہوں گے, پھر ایک فون آئے گا, دوستی ہو جائے گی. دیکھیں فی الحال تو 60 سالہ تاریخ میں جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, وہ پاکستان کے کم سے کم کانٹیکسٹ میں ہمیشہ سچا ثابت ہوا ہے. اور ابھی یہاں پہ بیٹھ کے مفاہمت پہ بحث ہو رہی ہے, لیکن اس سے اگین جو پوائنٹ تھا کہ جو مسئلے مسائل ہیں گراس روٹس پہ وہ نہیں ہٹے. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور بہت فیکچوئل بات یہ ہے کہ ایک ڈسپیرٹی ہے بٹوین دا لیڈرشپس آف دا پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان اور جو گراس روٹس ہیں ان کے. جو بظاہری میڈیا پہ سینٹیمنٹس آتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپس کی طرف سے وہ ایک ہیں, اور اگر آپ سینٹیمنٹس گیج کریں گراس روٹس پہ تو وہ کچھ اور ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ گراس روٹ سے ڈسکنیکٹڈ ہے, یا پھر وہ ان اویئر ہے. جب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. وقفے کے بعد ہم اسی پہ بات کریں گے کہ لیڈرشپ تو آپس میں بڑی خوشی خوشی مل لیتی ہے, تو کیا وہ اپنے کارکنان سے اور گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے اتنی ڈسکنیکٹڈ ہے, ان کے بارے میں جانتی ہی نہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ہم ضرور جانیں گے, مگر ابھی وقفے کا دیکھتے رہے اسلام آباد سے. متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو سارا دن گرما گرم بحث جاری رہی ہے, وہی بحث اس وقت بھی یہاں پر جاری ہے. اسی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے. وقفے سے پہلے آپ نے حسن کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ شاید جو گراس روٹ لیول ہے اس سے آگاہ ہی نہیں ہے پارٹی. ہم سب جانتے ہیں الطاف حسین صاحب خاص کر ملک سے باہر ہیں, انہیں شاید پاکستان کا وہ خطاب بھی کرتے ہیں, یہاں پہ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں, مگر ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے. تو فون ان کو گیا وزیر اعظم صاحب کا, مگر کیا وہ واقعی آگاہ ہیں کہ شاید ان کے ورکرز کے دلوں میں اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں الطاف بھائی ہر صورتحال سے واقف ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے ایم کیو ایم کا شاید اس اسٹرکچر سے واقف نہیں ہے. یو سی ناظم کی سطح سے لے کر ممبر رابطہ کمیٹی تک الطاف بھائی 24 گھنٹے اپنی پارٹی سے رابطے میں رہتے ہیں. یعنی ابھی بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہمارا بھی رابطہ ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, سینیٹر یو سی نے سب کا. اور الطاف بھائی کی طرف سے جو ہدایت ہے, جو مفاہمت کی جو گرینڈ ریکنسیلیشن پالیسی ہے, اس کی ہم بالکل ایسے اس کو فالو کرتے ہیں جیسے ریلیجیس فالوور ہوتے ہیں. آج بھی ہم پریسیڈنٹ صاحب کے لیے, آپ کو الفاظ میں نے کہہ دیے ابھی پہلے, پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی, کہ پیپلز پارٹی کے ایز اے ہول, ایز اے پارٹی وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم, وی ڈونٹ ہیو اینی رفٹ. لیکن جو اگر کہیں شخصی پرسنالٹی غلطی ہو جاتی ہے, جذبات میں آدمی آ جاتا ہے, ٹیمپرمنٹ ہے, لیکن اس کو پھر کنفیس بھی کر لیتے کہ ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی. میرا بھائی مجھ سے اگر غلطی کرے گا, میرا بھائی مجھے گلے نہیں لگائے گا, تو مجھے پھر کون گلے لگائے گا؟ اب میں اگر غلطی کرتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ جہاں مجھ سے غلطی ہوئی وہیں جا کر میں معذرت بھی کر لوں. یہ ایک بات بالکل ٹھیک ہے شرمیلا کی, ان کے پاس بہت قابل لوگ موجود ہیں, بہت سافٹ اسپوکن لوگ بھی موجود ہیں, لیکن وہیں پر دوسرے طرح کے لوگ ہیں. تو تھوڑا سا اپنی پالیسی میں تھوڑا سا ذرا گائیڈ لائن, تھوڑا سا ذرا ٹریک ڈاؤن کر لیں اپنی چیزوں کو, کیونکہ ہم پابند ہیں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے, جو ون آف دا لارجسٹ پارٹی, ڈسپلن پارٹی ان پاکستان. آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید نہ چاہتے ہوں کہ ہم کو ساتھ دے کر چلنا. میں نہیں سمجھتی فریحہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک پالیسی گائیڈ لائن آ جاتی ہے پارٹی کو چیئرمین کے حوالے سے, اس کو پوری پارٹی فالو تو کریں گے, مگر ہو سکتا ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں. ڈیموکریسی, دیکھیں ڈیموکریسی ہے, اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب ہم کولیشن پارٹنرز ہیں تو بہت ساری ایسے بھی ایشوز ہیں جہاں پر انہوں نے اختلاف رائے رکھی ہے, ہم نے بھی رکھی ہے. این آر او پہ ایسا ایشو سامنے آیا, مختلف چیزوں پہ آیا, کیری لوگر بل کے اوپر آیا. تو دیکھیں ہمارے یہاں ایک یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, مرجر نہیں ہوا پارٹیز کا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی